بہت وقت پہلے ایک وسیع و عریض جنگل تھا جسے سبز و شاداب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ جنگل اپنی سرسبزی، خوبصورت پھولوں، خوشبودار ہوا اور صاف شفاف ندیوں کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ ہر قسم کے جانور یہاں رہتے تھے: ہاتھی، ہرن، بندر، خرگوش، لومڑی، بھالو اور بہت سے دوسرے۔ جنگل میں سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہم آہنگی سے رہتے تھے۔ لیکن اس جنگل میں ایک شیر تھا جس کا نام شیر شاہ تھا۔ شیر اپنی بے مثال طاقت، زوردار دھاڑ اور بہادری کے باعث سب کا دل دہلا دیتا تھا۔ شیر کی ظالم اور بے رحم فطرت نے جنگل کے ماحول کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہر روز شکار کے لیے نکلتا اور جو بھی جانور اس کی نظر میں آتا اسے مار کر کھا جاتا۔ اس کی وجہ سے تمام جانوروں کے دلوں میں خوف اور دہشت گھر کر گئی تھی۔ جانور اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے جنگلوں کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ جنگل ویران اور سنسان ہو گیا۔ جہاں پہلے ہریالی اور خوشیاں تھیں، وہاں اب خاموشی اور خوف کا راج تھا۔ ہر کوئی خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ جانور چھپتے، گھبراتے اور زندگی کی جنگ لڑتے تھے۔ اسی جنگل کے کنارے سے ایک دن بادشاہ ظفر گزر رہا تھا۔ بادشاہ ظفر نہایت عاقل، بہادر اور انصاف پسند حکمران تھا جو اپنے ملک میں امن اور خوشحالی لانا چاہتا تھا۔ جب اس نے جنگل کو دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوا کہ یہ جگہ اتنی ویران اور خوفناک کیسے ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تلوار لیا اور اسے جنگل میں ڈال دیا۔ وزیروں سے پوچھا، یہ جنگل اتنا سنسان کیوں ہے؟ جانور کہاں گئے ہیں؟ وزیران نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اس جنگل میں شیر شاہ رہتا ہے جو اپنی طاقت کے زور ہے پر سب کو ڈراتا ہے اور بے دردی سے شکار کرتا ہے۔ جانور اس کے خوف سے یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ بادشاہ نے دل میں ٹھانا کہ وہ اس شیر کو قابو پائے گا تاکہ جنگل ہمیشہ کے لیے امن و سکون کا حامل ہوگا۔ میں امن اور خوشی دوبارہ لوٹ آئے۔ بادشاہ نے اپنی فوج کے بہترین اور ماہر شکاروں کو جمع کیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ وہ شیر شاہ کو تلاش کریں اور اسے بادشاہ کے ہاتھ لے آئیں، سامنے پیش کریں۔ شکاروں نے جنگل کے ہر گوشے میں شیر کی تلاش شروع کی۔ کئی دنوں کی محنت اور جدوجہد کے بعد آخرکار وہ شیر کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ بادشاہ کے سامنے شیر کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے بڑے ادب اور حکمت سے شیر سے پوچھا، شیر شاہ، تم اتنے ظالم کیوں ہو؟ تمہارا یہ ظلم جنگل کے جانوروں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ دیتا ہے۔ شیر نے غمگین لہجے میں جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں ظالم نہیں ہوں۔ میں زندہ رہنے کے لیے شکار کرتا ہوں۔ مجھے بھوک لگتی ہے اور اگر میں شکار نہ ہوں تو مجھے بھوک لگتی ہے، کروں تو میرا پیٹ نہیں بھرتا۔ جنگل میں کوئی مجھے کھانا نہیں دیتا، اس لیے میں مجبور ہوں۔ بادشاہ نے شیر کی بات غور سے سنی۔ اس نے سمجھا کہ شیر کی ظالمانہ حرکات کی اصل وجہ اس کی ضرورت اور تنہائی ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں تمہیں اپنے محل لے جا کر اچھا کھانا دوں گا، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اب کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ شیر نے وعدہ کیا اور بادشاہ کے محل میں آ گیا۔ محل میں اسے بہترین کھانا، آرام اور محبت ملی۔ دن بہ دن شیر کی طبیعت میں نرمی آ گئی۔ بادشاہ نے شیر کو انسانیت، محبت، دوستی اور انصاف کے اصول سکھائے۔ شیر نے اپنے پرانے ظالم رویے کو چھوڑ کر نئے انداز میں زندگی گزارنے کا عزم کیا۔ وہ بادشاہ کا وفادار دوست بن گیا۔ دونوں گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے اور شیر بادشاہ سے سیکھتا کہ طاقت کو کس طرح محبت اور انصاف کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ بادشاہ اور شیر کی دوستی نے جنگل میں امن قائم کر دیا۔ جانوروں کو یقین ہو گیا کہ شیر اب ان کا دشمن نہیں بلکہ دوست ہے۔ شیر نے اپنی طاقت کو جانوروں کی حفاظت کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ وقت کے ساتھ جنگل دوبارہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ جانور اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئے اور جنگل میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ جنگل کی ہوا میں خوشبو، پرندوں کی چہچہاہٹ اور درختوں کی سرسراہٹ نے پورے ماحول کو جادوئی بنا دیا۔ جانور امن و محبت کے ساتھ رہنے لگے اور جنگل ایک نئی زندگی پا گیا۔ شیر بادشاہ کا وفادار ساتھی بن گیا اور دونوں نے مل کر جنگل کی حفاظت کیا۔ ایک دن بادشاہ نے شیر سے پوچھا، کیا تم اپنے پرانے ظالم اور تنہا زندگی کو چھوڑ کر خوش ہو؟ شیر نے مسکرا کر کہا، ہاں بادشاہ سلامت، میں پہلے بہت تنہا اور بدصورت تھا، لیکن آپ کی محبت اور دوستی نے مجھے خوشی اور سکون دیا ہے۔ اب میں آپ کے ہیں ساتھ رہ کر سکون محسوس کرتا ہوں۔ بادشاہ نے شیر کو گلے لگا لیا اور کہا، تم میرے سب سے اچھے دوست ہو،
تم نے نہ صرف اپنی زندگی بدلی بلکہ جنگل کی تقدیر بھی ہے۔ بدل دیاس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت کا صحیح استعمال ضروری ہے۔ طاقت کو ظلم اور خوف پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد اور حفاظت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ دوسروں کے دکھ کو سمجھنا اور ان کی مدد کرنا انسانیت کی اصل پہچان ہے۔ محبت اور دوستی کی طاقت سے سب کچھ ممکن ہے۔ سخت دل بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ امن اور ہم آہنگی زندگی کو خوشحال اور خوبصورت بناتی ہے۔